کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پہ کتاب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک پڑھتے ہوئے ہم الحمدللہ پارٹ نمبر 37 پر مل کر آج اس ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلی آڈیوز میں جو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا تھا اس کا پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں اور اس کی تفصیلات اور شرح بھی جان چکے ہیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج 380 پر، جس میں ہیڈنگ ہے کہ ملکوتی خطبے کا دوسرا حصہ۔ آئیے ہم اس خطبے کے دوسرے حصے کے ترجمے کو پڑھیں گے، اور پھر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کتاب میں وہ اس جو تشریح ہوتی ہے، جو بھی ترجمہ ہوتا ہے خطبے کا، اس کی وہ ایک ایک لائن کو، ایک ایک بات کو ہم تک پہنچانے کی لیے جو کوششیں کرتے ہیں، اور اس سے ہم بہت کچھ جان جاتے ہیں۔ تو ہم اب پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں ملکوتی خطبے کا دوسرا حصہ۔ اب اس میں لکھا ہے کہ حاضرین مسجد سے خطاب۔ جو یہ خطاب ہے سامعین، یہ تقریباً جو سمجھ لیجیے ایک صفحے کے ہی اوپر ہے جو کہ عربی میں ہے، اور اس کا اب میں ترجمہ پیج 381 پر ہے جو میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما اسٹارٹ، اے بندگان خدا، تم اس کے حکم کا مرکز، اس کے دین وحی کے حامل، اپنے نفس پر اللہ کے امین اور امتوں تک ان کے پیغام رساں ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارا ان پر کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں ان کا عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے، اور وہ بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے۔ وہ خدا کی کتاب ناطق قرآن، نور ساطع اور ضیاء روشن ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جس کی بصیرتیں نمایاں اور اسرار واضح ہیں، اس کے ظواہر منور اور اس کی اتباع قابل رشک ہے۔ وہ رضوان الہی کا قائد ہے اور اس کی سماعت ذریعہ نجات ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کی روشن حجتیں واضح ہوتی ہیں، اس کے روشن فرائض، مخفی محرمات، ظاہر و باہر بینات، براہین کافیہ، فضائل مندوبہ، لازمی تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا اندازہ ہوتا ہے، تاکہ تم لوگ کتاب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی روشن اور روشن گر دلائل پا سکو، اور اس کی کے تفسیر و بیان اور مقررات و واجبات کو سیکھ لو۔ اور اس نے اپنی کتاب میں موانع رشد و کمال کی نشاندہی کی ہے کہ ان کے ارتکاب سے ہوشوار کیا ہے، تاکہ اس کے فرامین پر عمل کر کے اپنے آپ کو ساحل نجات پر لنگر انداز کیجیے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس کے بعد اللہ نے ایمان کے ذریعے تمہیں شرک سے پاک و پاکیزہ کیا، اور نماز کو تکبر و غرور اور خود بینی سے بچنے کا وسیلہ بنایا، اور زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور رزق و روزی کی ارزانی کا ذریعہ بنایا، روزے کو خلوص کے محکم کرنے کا وسیلہ قرار دیا، دین کی تقویت کے لیے حج کرنے کا حکم نازل کیا، عدل و انصاف کی سفارش کی تاکہ قلوب منظم ہوں۔ ہم آل محمد علیہ السلام کی اطاعت کو ملت کا نظام اور ہماری قیادت و امامت کو افتراق و انتشار سے بچنے کا ذریعہ بنایا، غلبہ اسلام کے لیے جہاد کو مقرر کیا، صبر و شکیبائی کو بے روزگاری و سرفرازی کا آلہ بنایا، امر بالمعروف میں عوام کے مصالح رکھ دیے، والدین سے حسن سلوک عذاب سے تحفظ کی ضمانت ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ صلہ رحمی کو نمود و افزائش کا وسیلہ، قصاص کو خون کی حفاظت، ایفائے نذر کو مغفرت کا وسیلہ، ناپ و تول کو فریب دہی کا توڑ بنایا، شراب خواری کی حرمت کو رجز سے پاکیزگی، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت، ترک سرقہ کو عفت کا سبب قرار دیا ہے۔ اس نے شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو، لہٰذا اللہ سے باقاعدہ ڈرتے رہو، اسلام پر ہی مرنا، اللہ کے آرام کی اطاعت اور اس کی منہیات سے بچتے رہنا۔ اس لیے اس کے بندوں میں خوف خدا رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہی ہوتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 382 پہ ہم آ گئے ہیں سامعین، اور یہاں پر خطبے کا
ملکوتی خطبے کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، اور اب اس کے بعد لکھا ہے تشریح و توضیح خطبہ، کہ ہم اب اس کتاب میں جانیں گے جو بی بی کا خطبہ ہے اس کے ایک ایک جملے کو کی تشریح ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہے یہاں پر۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ سمجھ کر اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو اہمیت دیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم مل کر پڑھ رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے تشریح و توضیح خطبہ۔ لکھا ہے بطول عذرا نے نبوت کے تذکرے کے بعد رسول اعظم کے ترکے پر گفتگو کی کہ اللہ کے رسول اپنی امت میں ثقلین چھوڑ کر رحلت فرما گئے، یعنی کتاب اللہ اور اطرت اہل بیت علیہ السلام جو نبی اعظم کے قائم مقام ہیں۔ آپ نے مسجد نبوی کے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اب سامعین ایک ایک جملہ آنا شروع ہو گیا ہے، اس کا ترجمہ انورٹڈ کاما کے کلمہ عباد اللہ مبتدا اور خبر کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ آپ نے عباد اللہ یعنی عباد اللہ کا ورڈ جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ آپ نے عباد اللہ کہہ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا، فرمایا کہ میں آپ سے خطاب کر رہی ہوں۔ کیونکہ یہ خطاب کا عربی کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے سامعین، یہ میں پڑھ دیتی ہوں جس کے نیچے یہ سب لکھا تھا کہ انتم عباد اللہ نصب امرہی و نہی، اب اس کے جو نیچے میں نے پڑھ دیا کہ کلمہ عباد اللہ مبتدا اور خبر کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ آپ نے عباد اللہ کہہ کر انہیں اپنی طرف متوجہ فرمایا کہ میں آپ سے خطاب کر رہی ہوں۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ تم لوگ اللہ کے احکام کا مرکز ہو، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی تمہارے سامنے نازل ہوئے اور تم موجود تھے، اب اللہ کے اوامر کی اطاعت کرنا اور اس کے نواہی سے بچنا۔ اگلا جملہ بی بی کے کلام کا لکھا ہے جس کا ترجمہ ہے انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ اور تم لوگ اس کے دین اور وحی کے پرچم کو اپنے کندھوں پر اٹھانے والے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ آپ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسان ساز اور عادلانہ سیرت کو دیکھتے تھے اور ان کے فرامین سننے والے تھے، اور تم لوگ ہی دین اور آیات قرآنی کے پرچم کو بلند کرنے والے تھے، فرشتہ وحی جو تعلیمات لاتے تھے پیغمبر اسلام تمہیں اس کی تعلیم دے دیتے تھے۔ اب اگلا جملہ ہے بی بی کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے امین ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے تم لوگوں نے دین خداوندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، اب تم لوگ ان لوگوں کو سکھلاؤ جنہوں نے دین کا علم نہیں سیکھا۔ اب ہم آگے ہیں پیج 383 پر، پھر جو بی بی کا کلمات کا حصہ لکھا ہے اور ترجمہ کے انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ تم لوگ ہی ہو کہ جنہوں نے تمام احسار و تمدن اور آثار و ادوار کی طرف اس دین مبین کی تبلیغ کرنی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آئیے اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کیونکہ علم و دانش نسل در نسل اور اثر در اثر چلتا ہے، تم لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصر ہو، تم لوگوں نے ان کی جان افزا اور روح پرور باتوں کو سنا اور ان سے انسان ساز اور سعادت آفرین تعلیمات سیکھیں۔ اب آپ لوگوں پر واجب ہے کہ ان مطالب اور مفاہیم اور ان کی نجات دہندہ اور آزاد منش سیرت و روش کو دوسری نسلوں تک پہنچائیں، کیونکہ اس رسالت کی سنگین ذمہ داری آپ لوگوں کے کندھوں پر ہے۔ پھر آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ رسالت و امامت کو بغیر کسی کوتاہی و بازی گری کے ادا کیجیے اور مقررات خداوندی کو بغیر کسی تغیر و تبدل و تحرف کے دوسروں تک پہنچا دیجیے، کیونکہ تم لوگ پیغمبر خدا اور آنے والی نسلوں کے درمیان واسطہ و رابطہ ہو۔ اگر تم لوگوں نے امانت خدا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شائستگی کے ساتھ پہنچا دیا تو تمہیں بے پناہ اجر ملے گا، اگر تم لوگوں نے اس امانت کے پہنچانے میں خیانت کی تو اس کی مسئولیت تم لوگوں پر ہوگی۔ اب اگلا جملہ ہے بی بی کا ارشاد جو فرمایا بی بی نے ترجمہ انورٹڈ کاما کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارا ان پر کوئی حق ہے، انورٹڈ کاما کلوز، اور اگلا جملہ جس کا ترجمہ انورٹڈ کاما کہ حالانکہ تم میں ان کا عہد موجود ہے،
انورٹڈ کاما کلوز، اور پھر ایک اور جملہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کیا، اور وہ باقی ہے جسے اپنی خلافت دی ہے، پیغمبر نے اپنی امت کو اپنی امامت پیش کی تھی، اس امانت دوبارہ پڑھتی ہوں، اور وہ باقی ہے جسے اپنی خلافت دی ہے، پیغمبر نے اپنی امت کو اپنی امانت پیش کی تھی، اس امانت کی حفاظت آپ لوگوں پر واجب ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آئیے اب اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں۔ لکھا ہے ان 3 چھوٹے جملوں کو اکثر اس خطبے کے راویوں نے خطبے کا جز قرار دیا ہے، لیکن یہ 3 جملے اضطراب سے خالی نہیں ہیں، شاید کلام میں کچھ حصہ حذف ہو۔ اس خطبے کے اکثر شارحین نے ان جملوں کا ذکر کیا ہے اور سبھی نے ان کے مختلف معنی کیے ہیں، لیکن ان جملوں کا مقصود و مفہوم یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں سے ایک عہد لیا تھا، جس عہد کا ایفا تم پر واجب ہے، انہوں نے تم میں اپنا بقیہ چھوڑا ہے، وہ ان کی طرف سے تمہارے لیے خلیفہ ہیں۔ بقیہ کا معنی ہے کہ ایک انسان کے اپنے خاندان میں چھوڑے ہوئے آثار اور لوازم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پیج 384، اس سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے درمیان حقائق چھوڑے ہیں جو امت اسلامیہ کی حوائج کو پورا کریں گے، بعض نسخوں میں سے۔ اچھا، اب جو جملہ ہے کہ وبقیت، یہی والا وبقیت والا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جملہ اس مشہور حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب وہ حدیث جو کہ یہاں لکھی ہوئی ہے صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے، اور اس کا ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں انورٹڈ کاما اسٹارٹ، کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اطرت اہل بیت علیہم السلام، یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اس حدیث کا جو کہ صحیح مسلم وغیرہ سے بھی ہے اور جگہ جگہ موجود ہے۔ اب ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں سامعین، کے سید عالم اور قرآن کریم کی عظمت۔ اب یہاں پہ اس خطبے کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جب سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اب خطبے کے اس پارٹ کے لیے الگ ہیڈنگ دے دی ہے، لکھا ہے کہ سید عالم اور قرآن کریم کی عظمت۔ اس حوالے سے آئیے جانتے ہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، کہ آپ سلام اللہ علیہ نے اس مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 یادگاروں میں سے ایک یادگار قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائی۔ اب یہاں پر وہ جملہ ہے بی بی کے خطبے کا جس کا ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک ناطق کتاب ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر حقیقت کی تبیین و توضیح کرنے والی ہے، ایک ایسے انسان کی طرح جو پر وضاحت گفتگو کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا چھوٹا سا جملہ جو کہ 2 لائنوں ایک ہی لائن پر ہے، انورٹڈ کاما اسٹارٹ، کہ قرآن نور فروزاں ہے، بس یہ ہے بات، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو نور سے تعبیر فرمایا، جیسے کہ اب یہ قرآنی آیت ہے جو کہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کاما اسٹارٹ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا، اور اللہ تمہارے عمل سے بخوبی آگاہ ہے، سورہ تغابن آیت نمبر 8۔ پھر اس کے نیچے لکھا ہے وَالظِّلَامِعُ، یہ ترجمہ یہ بیوی کے کلام کا حصہ ہے کہ انورٹڈ کاما ایسا نور ہے جو افشاں ہے، اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اب بیوی کے خطبے کے اس حصے کے بارے میں 385 پہ پڑھتے ہوئے پیج ہم آ گئے ہیں، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی روشنی دھیمی دھیمی نہیں ہے، اس کی ذوق فشانی سے کائنات روشن ہے۔ پھر اگلا بیان ہے بی بی کا انورٹڈ کاما اسٹارٹ، کے اس کے دلائل و براہین واضح ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے توحید، نبوت، امامت اور حشر و نشر کے دلائل روشن اور واضح ہیں، جو لوگ قرآن مجید کے منطق کے عارف ہیں وہ دلیل و مدلول اور علت و معلول کی مناسبت کا معنی و فہم رکھتے ہیں، جس طرح کہ قرآن مجید میں فرمان خداوندی ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 22، ترجمہ انورٹڈ کاما، اگر زمین اور آسمان کے درمیان خدا واحد کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو دونوں تباہ ہو جاتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ دوسری آیت سورہ یاسین آیت نمبر 78 اور 79، ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ، کیا وہ ہماری نسبت باتیں بنانے لگا؟
اور اپنی خلقت کی حالت بھول گیا، اور وہ کہنے لگا بھلا جب یہ ہڈیاں سڑ گل کر خاک ہو جائیں گی تو پھر کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ زندہ کر دکھایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 204، ترجمہ انورٹڈ کاما، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلی آیت ہے سورہ اسراء آیت نمبر 88، ترجمہ انورٹڈ کاما، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ اگر ساری دنیا کے آدمی اور جن اس بات پر اکٹھے ہوں کہ اس قرآن کے مثل لے آئیں تو غیر ممکن ہے کہ وہ اس کے برابر لا سکے، اگرچہ وہ اس کوشش میں ایک کا ایک مددگار بھی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اگلی گفتگو کا حصہ لکھا ہوا ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما، کہ قرآن مجید کے اسرار آشکار و نمایاں ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں شروع میں اسٹارٹ کرنا چاہیے تھا، انورٹڈ کاما اسٹارٹ کے، قرآن مجید کے اسرار آشکار و نمایاں ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے قرآن کریم کی آیات کے معنی اور اس کے دلائل روشن و آشکار ہیں، اس کے اندر وہ آیات بھی ہیں جن کے معانی مخفی و پوشیدہ ہیں، جیسے فزکس، کیمسٹری، فلکیات، ایٹم، پیشن گوئیاں، حوادث اور انقلابات اور آیات متشابہات وغیرہ، اور لیکن اول الباب اور راسخان علم ان مخفی علوم سے آگاہ ہیں۔ ہم پیج 386 پر آ گئے ہیں، اور آئیے اب ہم خطبے کے اگلے حصے کو، جو چھوٹا جو بی بی کے خطبے کو چھوٹا چھوٹا وہ بیان کر رہے ہیں، اگلا پارٹ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اس کے ظواہر کامل طور پر آشکارا و جلوہ گر ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلا لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ قرآن کریم کے راستے کے راہ رو اور پیروکاران کو لوگ رشک و حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب ان دونوں باتوں کے تفصیلات میں آگے لکھا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ قرآن مجید سے عشق و علاقہ رکھتے ہیں اور اس کی اتباع میں زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی و اخروی عزت و منزلت عطا کرتا ہے، اس لیے لوگوں کی نگاہیں انہیں دیکھتی ہی رہ جاتی ہیں اور وہ حسرت بھری نگاہوں سے کہتے ہیں کہ اے کاش انہیں یہ مقام نصیب ہوتا۔ اچھا، اب اگلا جملہ لکھا ہے جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کے قرآن مجید کی اتباع اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضوان کی طرف رہبری کرتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد ہے انورٹڈ کاما قرآن مجید کو دل کی گہرائی و گیرائی سے سننا نجات کی ضمانت ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ اعراف آیت نمبر 204 کہ اے لوگو جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور چپ چاپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے جب قرآن مجید تدبر و تعقل کے ساتھ سنا جائے تو قلوب کی دنیا اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزہ برندام ہو جاتی ہے، اس طرح انسان اپنے کریم رب سے امیدوں کا بندھن باندھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کے سامان پیدا کر لیتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مشاہدات و تجربات ہیں کہ کتنے کافر تھے کہ جب انہوں نے غور سے قرآن سنا تو اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور کتنے مذنب و معصیت کار تھے کہ جنہیں قرآن مجید کے استماع سے توبہ کی توفیق مل گئی، اور کتنے منحرف لوگ تھے کہ جنہیں راہ اعتدال مل گیا، اور کتنے لوگ شک و ریب کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے کہ انہیں اللہ کی کتاب نے یقین و استقامت کی توانائی دے کر اس دلدل سے نکال کر روحانی فضاؤں میں پرواز کی قوت دے دی۔ اگلا پیج ہے 387، اس میں اب ہمارے سامنے جو ہے وہ بی بی کے کلام کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما کہ دلیل و حجت سے انسان اعتماد حاصل کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے قرآن کریم کی برکت سے انسان کو دلائل و براہین حاصل ہوئے۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ عقلی و فکری موضوعات، دینی احکام اور عرفی مسائل میں قرآن مجید سے استدلال کیا جاتا ہے اور اسی سے ہی دلائل و براہین لیے جاتے ہیں۔ اب آگے ہے انورٹڈ کاما اسٹارٹ جو میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ قرآن مجید کی برکت سے واجبات معلوم ہوئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس بارے میں لکھا ہے کہ ان واجبات کی تفسیر خود قرآن کریم یا
ان واجبات کی تفسیر خود قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمائی ہے، کیونکہ قرآن کریم انہی کے گھروں میں نازل ہوا۔ گھر کی چیز گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے عبادات کے احکام اور ان کی کیفیات و خصوصیات کی تفسیر فرمائی۔ طہارت سے لے کر نماز تک اور نماز سے لے کر روزہ و حج و جہاد تک تمام واجبات کی تشریح و توضیح کے تمام سامان مکمل کر دیے۔ اگلا لکھا کہ وَمَحَارِمُهُ الْمُحَظَّرَةُ، اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے وسیلے سے معلوم ہوا کہ محرمات خدا کیا ہیں، زشت و ظالمانہ امور کیا ہیں۔ ان مجرمانہ امور سے بچ کر اپنے آپ کو عذاب خداوندی سے بچانا چاہیے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی کتاب کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ وہ ان کاموں سے دور رہیں جو حرام ہیں، اور انہیں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو کلام بی بی کا ہے، اس کا ترجمہ سٹارٹ ہے کہ کتاب اللہ کے دلائل و براہین روشن اور واضح ہیں، انہیں کسی تشریح و تعویل کی ضرورت نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلا ہے انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ اس کے متشابہات ان ہستیوں کے ہاں معلوم ہیں جو راسخون فی العلم ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلا ہے کہ وَفَضَائِلُهُ الْمَنْدُوبَةَ، اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ اللہ نے اخلاقی اور انسانی احکام اپنے قرآن میں بیان فرمائے ہیں اور اپنے بندوں کو ان کے اپنانے کی دعوت دی ہے اور ان کے انجام پذیر ہونے پر اپنے ہاں ثواب رکھا ہے۔ وہ صرف استحبابی احکام ہیں، نماز و روزے کے مانند نماز و روزے کے مانند وجوبی احکام نہیں ہیں۔ اچھا، ہم آگئے ہیں پیج 388 پہ، اور یہاں پر لکھا ہے وَرَخْصُهُ الْمَوْهُوبَةُ، یہ عربی کا ورڈ ہے، اس کے نیچے لکھا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے کہ کچھ احکام قرآنی واجب ہیں اور کچھ اختیاری اور استحبابی ہیں۔ انسان کو اختیار دیا ہے کہ انہیں بجا لائیں یا نہ بجا لائیں۔ اس کے بعد جو بیوی کا کلام ہے، اس کا ترجمہ یہاں پہ ہے انورٹڈ کاما، اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین اور احکام اپنے بندوں پر مقرر فرمائے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آگے لکھا ہے شرائع، یعنی شرائع کا ورڈ جو ہے انورٹڈ کاما میں ہے، لکھا ہے شریعت کی جمع ہے۔ اس سے مراد قوانین ہیں، وہ قوانین جن کی اتباع اللہ نے اپنے بندوں پر واجب قرار دی ہے۔ اہل لغت کے نزدیک شریعت کا معنی پانی کا گھاٹ ہے، جہاں سے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں یا اپنے وسائل سے دریا وغیرہ کو عبور کرتے ہیں۔ پھر ورڈ لکھا ہے مکتوبۃ، کا معنی واجب اور مقرر ہے۔ اس جملے سے سیدہ عالم کا مقصود یہ تھا کہ قرآن مجید ہی کے وسیلے سے لوگوں کو واجبات خداوندی معلوم ہوئے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ اس وقت تک کی گفتگو رک گئی یا ختم ہو گئی، کیونکہ اگلی ہیڈنگ ہے کہ فلسفہ اسلام پر گفتگو، یعنی جو بی بی کا خطبے کا جو ہم نے پارٹ پڑھا، اس میں جو اب آگے سمجھنا ہے ہم نے، وہ ہے فلسفہ اسلام پر گفتگو۔ آئیے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اس ملکوتی خطبہ قرآن و اسلام نے اپنے خطاب کا رخ اسلام کے فلسفے کی طرف کیا۔ اسلامی قوانین و احکام کے فوائد کی تشریح فرمائی کہ اسلامی احکام حکمت و دانش سے خالی نہیں ہیں۔ قواعد و حکمت کا بیان علاج سے بہتر ہوتا ہے، جس طرح ضرب المثل ہے، اس کے پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ عنقریب تمہارے سامنے آ جائے گا، اور یعنی پھر اس کے نیچے لکھا ہے فجعل اللہ الایمان تطہیر لکم من الشرک۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ ایک دوسرے نسخے میں ہے کہ فقرز اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک۔ پھر اس کے نیچے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے خدائے واحد و یکتا پر ایمان لانا اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تمہارے اذہان و افکار شرک اور تاریک اندیشی اور حق ناشناسی سے محفوظ ہو جائیں۔ قرآن مجید میں جو آیات وارد ہوئی ہیں وہ خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہیں۔ اس امر کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان شرک کی بلندیوں اور ناپاکیوں سے بچ جائے۔ ظلم و شرک ضرر رساں جراثیموں کے مانند ہیں جو روح کی موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان ان وباؤں اور بلاؤں کو نابود کر دیتا ہے۔ پیج 389 پہ ہم آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ شرک پلیدی اور آلودگی ہے جو انسان افکار و اذہان کو بیمار، آلودہ
بیمار و آلودہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی یکتائی ان بیماریوں کا علاج ہے۔ توحید پرستی سے دل صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہاں پر آگے جو ہے وہ اگلا پوائنٹ لکھا ہے، یعنی کہ خطبے کا حصہ ہے، ترجمہ پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو خود بینی اور غرور و تکبر جیسی روحانی بیماریوں کا علاج ٹھہرایا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس لیے نماز کو واجب کیا تاکہ تم لوگ ان بیماریوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، ہاں یہی ہے، صاف ہو جائیں، کیونکہ نماز بارگاہ خداوندی میں سراپائے خشوع و خضوع ہے۔ نماز میں رکوع ہے، سجود ہے، اسی سے انکساری و عاجزی اور تذلل پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز کے تارک ہوتے ہیں ان میں تکبر و غرور کی بیماریاں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے بس زکوٰۃ و نقص، اچھا ہاں سوری، میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں اس پارٹ کا۔ اس میں انورٹڈ کاما کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو جان کی پاکیزگی اور تزکیے کے لیے مقرر فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے آگے کہ زکوٰۃ کا معنی ہی تزکیہ نفس انسانی ہے۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 153، ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے مال کی زکوٰۃ لو اور اس کی بدولت انہیں گناہوں سے پاک صاف کر دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 153 کا ترجمہ۔ آگے لکھا ہے پروردگار جہان نے زکوٰۃ کو برکت و رشد کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ جو لوگ اپنے اموال میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے کھیت و کھلیانوں کی نشو و نما اور ثمر آوری میں اپنی صلاحیتیں بھرپور انداز میں استعمال کرے، تاکہ اس کے بندوں کے رزق میں برکت پیدا ہو، ان کے جانوروں میں اللہ اور اس کے جانوروں کے پستانوں میں دودھ کی ارزانی ہو اور ان کے ثمرات میں اضافہ ہو۔ اچھا، اگلا پارٹ ہے ترجمہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ روزے کو خلوص کے استحکام کا وسیلہ بنایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان نماز ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ اسے نماز گزار کہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایک انسان سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کر کے اور دن بھر کی ناقابل برداشت مشقت اٹھائے تاکہ لوگ اسے روزے دار کہیں۔ اس لیے روزہ ایک آشکار ترین اور بارز ترین عبادت ہے جو خالصتاً اپنے رب کی خوشنودی کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ ہم آ گئے پیج نمبر 390 پر۔ اگلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے خطبے کا حصہ، انورٹڈ کاما ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے حج اور اپنے گھر کی زیارت کو دین مستقیم کے استحکام کے لیے مقرر فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے حج میں بے پناہ دنیاوی اور معنوی فوائد رکھے ہیں جو صرف فریضہ حج کی ادائیگی سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں دنیا بھر کے لوگ معین ایام میں بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں، شرق و غرب اور دور دراز کے علاقوں سے اپنے ذرائع استعمال کر کے اپنے رب کی رضا و خوشنودی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایام حج میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک فریقی ایشیائی کے گلوگیر ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے احوال سے مطلع ہوتے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں انہیں اور بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان مذکورہ فوائد کے علاوہ حجاج کرام دوران حج عرفان و معنویت کی فضاؤں میں محو پرواز ہوتے ہیں۔ وہ خضوع و استغفار اور توبہ و تذلل تیز لام سے تقرب خداوندی حاصل کرتے ہیں اور معنوی ثمرات سے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے کہ انورٹڈ کاما کے قلوب کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے عدل کا حکم نافذ فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے ایک دوسرے نسخے کے یہ الفاظ ہیں کہ والعدل تنسیقا للقلوب۔ سلیپ سے لکھا ہے کہ میں نے عدل کی ایسی احسن و اکمل تعریف کہیں نہ سنی ہے۔ نسق و ربط، نون سین قاف تھا، و ربط قلوب کا مفہوم یہ ہے جیسے تسبیح کے دانے، جب تسبیح کے دانے دھاگے میں پروئے ہوتے ہیں تو وہ دانے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تسبیح کا دھاگا انہیں ایک دوسرے کے ساتھ متصل رکھے ہوئے ہوتا ہے، اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ ان کی تنظیم و تنسیق مختل اور زائل ہو جاتی ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے جی ہاں، عدل و انصاف ایک معاشرے میں تسبیح کے
دھاگے کے مانند ہوتا ہے، چاہے عدل فردی ہو یا ازدواجی، عائلی ہو یا اجتماعی، خانوادی ہو یا معاشرتی، تنظیم قلوب کا سبب ہے۔ نظم و ضبط زندگی عدل کے مرہون منت ہے، اگر عدل مفقود ہو جائے تو ملک و ملت کا نظام بکھر جائے، ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک اٹھیں اور بد امنی امن کا گلا کاٹ ڈالے اور قتل و قتال کا بازار گرم ہو جائے۔ عدل و انصاف کا قیام صرف حکمرانوں، فرمانرواؤں اور قاضیوں کا کام نہیں ہے، معاشرے کے ہر فرد پر واجب ہے کہ وہ اپنی زندگی عدالت کے روح فضا سائے تلے بسر کرے اور اپنے آپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے خاندان سے اور جس ماحول معاشرے میں رہ رہا ہے عدل کے قوانین کو رائج رکھے۔ اگر دنیا میں ہر انسان اس طرح مہذب ہو جائے اور عدل و انصاف کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے تو یہ زمین جنت بن سکتی ہے۔ تو سامعین، پیج 391 کے اوپر ہم نے جو ابھی خطبے کے معاملات تھے وہ یہاں تک پڑھ لیے ہیں، ابھی اس سے آگے جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے، اور یہ جو پڑھا ہے اس کے بارے میں بھی حاشیے میں کچھ لکھا ہوا تھا، وہ بھی ہم ابھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کسی ملک و ملت کی ترقی و استقامت کا راز عدل میں مضمر ہے۔ اگر کسی ملک کی عدالت انصاف کو قائم رکھے ہوئے ہیں تو اس ملک کی عوام خوشحال اور فارغ البال ہوگی، امن کا دور دورہ ہوگا، جان و مال، عزت و آبرو محفوظ ہوگی اور اس ملک کی سرحدیں مستحکم ہوں گی۔ جنگ عظیم کے دوران برطانوی وزیر اعظم چرچل سے بھی جب کسی نے پوچھا تھا کہ اس جنگ میں برطانیہ کو فتح نصیب ہوگی تو چرچل نے اس آدمی پر سوال کر دیا تھا کہ کیا برطانوی عدالتیں عدل کے نظام کو جاری رکھے ہوئے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ اس آدمی نے جواب دیا جی ہاں، تو پھر چرچل نے کہا جی ہاں ہم ہی فاتح ہوں گے، اور یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے مترجم۔ تو سامعین، یوں ہم نے اب تک کی جو گفتگو تھی خطبے کے درمیان کی وہ ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم اس کے بعد اگلی آڈیو میں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ ابھی خطبے کی جو تشریح بیان کی گئی ہے اس حصے کی وہ بھی جاری ہے۔ ملتے ہیں اگلی آڈیو میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔